السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا زندگی میں ہمیشہ ایک پرسپیکٹیو رہا ہے، ایک موقف رہا ہے کہ میں یہ پیچیدگیوں سے نکل کے نا ایک بڑی میکرو بڑی تصویر کی طرف آ جاؤں۔ ایک عمر ہوتی ہے انسان کی جب اس کا علم، اس کا پرسیپشن، اس کی سوچ، اس کا تفکر، اس کا تدبر، اس کا تذکر، چیزوں کو دیکھنے کی اس کی جہات، اس کا استدلال، اس کا استنباط، اس کا استقراء، اس کا استخراج بہت سطحی ہوتا ہے، سطحی، ویری سرفیسڈ۔ اس کے لیے بات کو بہت آسان کر دیتا ہے۔ یہ جوانیوں کا علم ہوتا ہے، اس طرح کا جوانیوں کا علم بڑا دو ٹوک علم ہوتا ہے۔ اٹس ویری ایبسولوٹ ان اٹس نیچر۔ بات ہوگی اور ایک لکیر ہوگی سامنے، پھر شادیاں ہوتی ہیں، بیویاں آتی ہیں، ان کی دھکے پڑتے ہیں ان کو ذرا، اور پھر اس کی زندگی میں اتنی پیچیدگیاں آ جائیں گی کہ علم جواب ہی نہیں دے پاتا انسان۔ ایک عمر آتی ہے، اتنی پیچیدگیاں، اتنی زبردست اس کی ایکسپلوریشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ صدیاں پہلے ابھی ہی مجھ سے کوئی پوچھتا جی اس کا کیا فتویٰ ہے، مجھ سے تو نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ اتنا جزیات، کلیات، میکروز، مائکروز، قواعد فقہ، اصول فقہ، کلیات، یہ ایسے مربوط ہوتی ہیں، جواب ہی نہیں دیا جاتا اس میں۔ خیر شر کے موازنے آ جاتے ہیں، خیر اور خیر کے موازنے آ جاتے ہیں، شر اور شر کے موازنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ سیز لیس العاقل، یہ انٹلیکچول نہیں ہے، یہ دانشور نہیں ہے، الذی یعلم الشر من الخیر، جو خیر اور شر کی تفریق کر سکے، یہ اتنا بڑا عاقل نہیں ہے۔ ولیکن العاقل ہی از این انٹلیکٹ، یہ دانشور ہے، یہ ڈیپتھ ہے، الذی یعلم الخیر من الخیرین والشر من الشرین، جو دو خیر میں سے بڑی خیر نکال کے دکھائے، جو دو شر میں سے بڑی شر نکال کے دکھائے۔ تو ایک زندگی کا بڑی عمر ہوتی ہے جہاں بہت پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں۔ تحریک جو ہوتی ہے نا، وہ سطحیت سے بہت زیادہ دقیق، عمیق، رمیق اور بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، تو جواب کے اندر جواب بتا دیتا ہے کہ جواب کیسا ہے، جواب بتا دیتا ہے کہ وجود کیسا ہے۔ پھر ایک عمر آتی ہے جہاں انسان پھر لوٹ کے وہیں آ جاتا ہے کہ شیخ صاحب یہ پیچیدی باتیں نہیں کیا کریں آپ، بہت ٹیکنیکلٹیز بیان نہ کریں آپ، موٹا موٹا اصول بتائیں انقلاب کیسا آئے گا، موٹی بات کریں، چھوٹی بات کریں، بی ویری اسپیسیفک، اور 2-3 بڑے اصول بتائیں، مسئلہ کہاں ہے۔ تو آج 40 کی دہائی کو کراس کرنے کے بعد میری قرآن میں صرف ایک ہی اسٹرگل ہے، ایک ہی جہد ہے میری، جس سے میں قرآن کے اندر غوطہ زن ہوتا ہوں کہ میں مسئلے کا وہ حل نکال سکوں جو کلی لحاظ سے جنیرک ہو اپنی نیچر۔ ویسے ہر انسان منفرد ہے، اس لیے اس کا مسئلہ بھی منفرد ہے۔ ہر انسان یونیک ہے، اس لیے اس کا مسئلہ بھی یونیک ہے۔ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا میں روزے کی حالت میں اپنی بیگم کے پاس جا سکتا ہوں، کین آئی گو ٹو مائی وائف فزیکلی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ دوسرا شخص آیا، سوال اسی جنس کا، جواب مختلف، میں جا سکتا ہوں، آپ نے فرمایا تو جا سکتا مگر بس اس چیز سے دور رہے۔ سوال ایک جنس کا، فتوے 2 ٹائپ کے۔ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مختلف ہے، کیونکہ اس کی تربیت، اس کا استدلال،
اس کا مزاج، اس کی سائیکوپیتھیز، اس کا پرسیپشنل آرڈر، اس کا پیراڈائم، اس کے احساسات، ادراکات، اس کا ماضی سب مختلف ہے. چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ مختلف ہے. قوت ایمانی، قوت استدلالی، قوت تفکر، قوت ارادہ، قوت عزم سب مختلف ہے. تو ایک لحاظ سے جو آپ کے لیے حل ہے وہ اس کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا. غلط ہے یہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کامیابی کی کہانی رقم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو میرے لیے اصول تھے وہ آپ کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو میری زندگی کی کاٹ ہے وہ آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو میری دشمنیاں تھیں وہ آپ کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ جو لیل و نہار کے اندر ان دا تھک ان دا تھن میں نے کاٹی ہے وہ میری آپ سے شاید ہلکی ہوگی. آپ کا سلسلہ، آپ کا استقلال اور آپ کا تسلسل میرے تسلسل سے کیسے متساوی ہو سکتا ہے؟ تو میں یہاں کیا کہانی سناؤں آپ کو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، بنتا نہیں. اس لیے میں قرآن میں اللہ کا ایک اسلوب ہے بندے سے بات کرنے کا، جزئی لحاظ سے، اسپیسیفک مائکروز. اور یہ تو بہت قداور علماء ہوتے ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں اس محل میں یہ بات بنتی ہے. اس لیے کسی نے ہم سے پوچھا، شیخ صاحب واٹ از دا ڈیفینیشن آف علم؟ ما حد العلم؟ علم کی تعریف کیا آپ کے نزدیک؟ تو ہم نے کہا وضع الشیء علی موضعہ، putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place as well. صحیح چیز کو صحیح محل میں رکھنا اور غلط چیز کو بھی صحیح محل میں رکھنا، یہ ہے علم. اور یہ بچے کاکوں کا تو کام ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک وقوع ہوتا ہے، ایک فقہ الواقعہ ہوتا ہے، اور ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے، سورس ہوتا ہے، ڈیوائن ڈاکٹرن ہوتا ہے. کسی کو شریعت سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے اور کسی کو وقوع سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے. پھر اس وقوعے کے اندر کون سی نس کا انطباق ہوگا، یہ بچوں کا کام تو ہے ہی نہیں، بڑا کام ہے. تو اس لیے قرآن کے اندر اللہ نے ایک ایسا اسلوب رکھا ہے جو بہت قداور لوگوں کے لیے ہے، وہ بچوں کے لیے نہیں ہے. وہ کسی کے لیے نہیں ہے، مشکل ہے، وہ بہت مشکل ہے. وہ اتنا مشکل ہے کہ اس میں ایک آیت کھولنے میں جائیں گے تو 10 گھنٹے لگ جائیں گے یہاں پر. مگر قرآن کے اندر ایک ایسا اسلوب موجود ہے جو عامی ہے، عامۃ الناس، عوام پر اس کو جنیرک کیا جا سکتا ہے. وہ میرے پر بھی اپلائی ہوتا ہے اور آپ پر بھی اپلائی ہوتا ہے. انہیں ہم میکروز آف دا اسلامک لا کہتے ہیں، دا میکروز آف دا اسلامک شریعہ. انسان کے عدم سے وجود اور وجود سے اس کمال تک پہنچنے کے لیے وہ ضوابط، وہ قواعد، وہ اصول، وہ کلیات جس سے انسان کی ساری جزیات مربوط ہو جاتی ہیں. تو ایسی ہی میں جاننا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب کیسے کھڑا کیا؟ ہاؤ ڈیڈ ہی ڈو اٹ؟ ادھر 2 بندے نہیں ٹھیک ہوتے ہم سے، گھر نہیں سنبھالا جا رہا ہم سے،